आज की हमारी इस मजलिस और सबके मुक़द्दस ख़ुसूसी और मतलब अव्वल हज़रत मौलाना इल्तिफ़ात सालिह साहब ने कहा को ज़हमत देते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا وإمامنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأمر صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. आज के नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसाफे की रूहानी, इरफानी, नूरानी, फैज़ानी मजलिसे बावक़ार और ज़ाफ़रानज़ार और गुले गुलज़ार के सदर बावक़ार ज़ीनत मजलिस गिरामी कदर हज़रात उलमाए किराम, सामाईन बातंकीर और आज के दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कद्दुकाविश, अपनी जुहद मुसलसल, अपने साय पर हम, अपनी शब रोज़ की मेहनतों का खुलासा और
اور خسارہ پیش کرنے والے شہر عزیز کے 35 مدارس اور مکاتب کے طلبہ عزیز اور ان کو سنوارنے والے، ان کو نکھارنے والے گرامی قدر حضرات، اساتذہ کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج مالیگاؤں مدارس اور مکاتب کے مابین نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتہائی کامیاب 5واں مسابقہ ہے، جو نگینہ فاؤنڈیشن رسول پورہ خصوصاً اس کے روح رواں عزیزان گرامی تک حافظ ساجد اختر رحمانی صاحب اور مولانا عبدالرحمان جمالی صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار اور معاملین کے تعاون سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 5واں مسابقہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ منعقد ہوا۔ پہلے مسابقے میں بھی میں نے کہا تھا کہ نعت النبی پڑھنا ہو یا نعت النبی لکھنا ہو یا نعت النبی سننا ہو یا سنانا ہو، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ انما الاعمال بالنیات، ہر جگہ، ہر موقع، ہر محل کے نیت، نعت النبی کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اگر کسی کو یاد ہوگا تو میں نے کہا کہ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہو، پڑھنا ہو، سننا ہو یا سنانا ہو، اس کی سب سے بڑی اور اہم نیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اظہار، اور یہ محبت مقصود دین ہے، مطلوب شرعی ہے۔ وہ بہت مشہور حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے نزدیک، اس کے قریب، اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے، اس کے اہل عیال، اس کے مال و منال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤ جب تک کامل مومن نہیں ہو۔ اور بھی دیگر احادیث مقدسہ ہیں جن کے اشتراک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزء دین ہے، جزء ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے آپ لوگوں نے تعلیم اسلام میں پڑھا ہوگا، اگر کوئی شخص اللہ کو مانے لیکن نبی کو نہ مانے تو اس کا جواب آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ وہ شخص بھی کافر ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سورہ فتح کی ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے
اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے ڈھیسی کی بھرتی آپ تیار کر۔ معلوم ہو کہ جس طرح محبت اللہ فرض عین ہے، اسی طرح محبت رسول اور محبت نبی فرض عین ہے۔ پھر یہ محبت اس لیے ضروری ہے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلا کارنامہ یہ ہوتا ہے محبت کا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی یاد کرتا ہے، اور پھر یہی محبت آگے بڑھ کر انسان کو اطاعت و فرما برداری پر پابند کرتی ہے، مجبور کرتی ہے۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا تعص الرسول وانت تظہر حبہ، عجیب بات ہے، تو ایک جانب تو رسول سے محبت کا دم بھرتے ہو اور دوسری جانب رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تعص الرسول وانت تظہر حبہ ان هذا في الزمان لبدیع، یہ تو انوکھی بات ہے، کیوں لو كان حبك صادقا لا وعده، اگر تم کو اپنی نبی سے سچی محبت ہوتی تو تم نبی کی اطاعت کرتے، پیروی کرتے، فرما برداری کرتے، نبی کی سنتوں سے اجتناب کرتے۔ لو كان حبك صادقا لا وعده ان المحب لمن يحب مطیع، اس کے دنیا کا دستور یہ ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی اداؤں کو بجا لاتا ہے۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ محبت رسول کا سب سے بڑا مقصد اطاعت رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور حفظ کے مسابقے میں اگر آپ سے پوچھا گیا ہوگا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا لفظ قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ حکم گرامی یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس قدر پوائنٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 19 آیتوں میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کو فرمایا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، 19 آیات میں جس میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کے دیگر انبیاء کرام کو کے ساتھ جو کہا گیا وَأَطِیعُونِی، تم میری اطاعت کرو، ایسی 11 آیات، 11 اور 19 کو آپ ملا لیجیے تو 20 کا عدد ہو جاتا ہے۔ حکم کے لیے، فرما برداری کے لیے ایک آیت کافی تھی، جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 19 آیات میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کے صیغے کے ساتھ اور 11 آیات میں وَأَطِیعُونِی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اللہ اور کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما فيه، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں دیتا ہے۔ اسی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، حضور فرماتے ہیں تمام کے تمام امتی جنت میں جائیں گے الا من ابى، سوائے ان لوگوں کے جو انکار کرے گا جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام جو اطاعت و فرما برداری کے سراسر مجسم، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ایسا محروم القسمت، حرمہ نصیب، شقی القلب، بدبخت ایسا بھی
रसूल की इताअत के बजाय नाफरमानी करेगा। साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल कौन शख्स होगा कि लमन अबा या रसूल अल्लाह, मैं अबा या रसूल इनकार हो गए जन्नत में जाने, या आपकी इताअत से कौन इनकार करेगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताअनी दखल जन्नत, जो लोग मेरी इताअत मेरी फरमाबरदारी करेंगे वो लोग तो जन्नत में जाएंगे, वमन आसानी फक़द अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेंगे वो जन्नत में जाने से इनकार करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी पर मैं ये बता रहा था कि नातुल नबी का मकसूद और मकसद असली क्या है। नातुल नबी का मकसद मोहब्बत नबी और मोहब्बत नबी का मकसद इताअत नबी। अफसोस जिस तरीके से आज ये दुनिया को क़यामत से करीब आरंभ हो रही है, और इसीलिए दुनिया को दुनिया कहा गया कि लफ्ज़ दुनिया बना यदू से भी बना है, उसके माना आते हैं करीब होना। दुनिया को दुनिया इसलिए भी कहा जाता है कि वो रोज़ाना अपने इख्तिताम से करीब, जैसे जैसे ज़माना ज़माने रिसालत से दूर और ज़माने क़यामत से करीब होता जा रहा है, ये तमाम शायर ये रुपोश धुंधले होते जा रहे हैं। सरकशी करके धुंधले रुपोशे बंदगी आओ सजदे में गिरी लौहे जदीद नज़र, कहीं मिलने के लिए शुक्र ज़रारत से अमा आओ दरबार रिसालत की तरफ लौट। नातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुसाबक़े के इनेकाद का खुलासा और लुत्फ़ यही है कि इसके ज़रिए से आम्मतुल मुमिनीन वल मुमिनात, खुसूसन हमारे नौजवान और हमारी आने वाली ये नस्ल नौ जो अपने मासूम ज़बानों से कह रहे हैं, हम सच के वो हम नाज के पाले थे, बेबाक जियाले थे, हमको जो समारोह को दुनिया की सवाल। नातुल नबी के इस मुसाहबे का इज़हार का मकसद बचपन से हमारे मुतल्लाक़ अज़ीज़ के दिलो दिमाग में मोहब्बत रसूल पैवस्त करना। इसके अंदर बहुत सारे लवाज़िमात, बहुत सारे ज़राए हैं, सुन्नतों का एहतमाम, गुनाहों से इज्तिनाब, सौम सलात की पाबंदी, ज़िक्र तिलावत का एहतमाम, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नातुल नबी को इसलिए अहमियत दी जाती है कि इंसानी जज्बात के इज़हार का मुअस्सिर तरीन ज़रिया अगर कोई है वो शेर है। ये और बात है कि हर किसी को उससे मुनासबत हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के शेर और शायरी की सिनफों से, असनाफ से मोहब्बत हो, ताल्लुक़ हो ना हो, लेकिन शायरी का जो सबसे नाजुक सिर्फ है नातुल नबी, मैं समझता हूँ नातुल नबी से हर ईमान वाले से, हर ईमान वाले मर्द, हर ईमान वाली औरत को न सिर्फ ताल्लुक़ होना चाहिए बल्कि वालिदाना अक़ीदत भी होनी चाहिए। और इसी बिना पर मैंने कहा था कि हर मुसलमान को सिर्फ इन बच्चों को नहीं, मैं इन बच्चों को तैयार करने वाले असातिज़ा को भी कह रहा हूँ, मैं स्टेज पर तशरीफ फरमा गिरामी कदर हज़रात उलमा किराम से भी कह रहा हूँ, मैं आम्मतुल मुमिनीन वल मुमिनात से भी कह रहा हूँ कि हर मुसलमान को नात याद होनी चाहिए। अब इस सारी साहब के नातुल नबी के मुसाबक़े का मकसद आपको कह रहा हूँ कि हर मुसलमान के दिल में जिस तरह हम उलमाए देवबंद के दिल में अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत नबी है, और नातुल नबी के लिहाज का एक बहुत बड़ा मकसद इस इत्तिहाम का इज़ाला भी था, इस तोहमत का इज़ाला भी था
کہ علماء دیوبندی لوگ نعت نہیں پڑھتے، دیوبندی لوگ نعت نہیں مانتے، نعت النبی نمبر بات دیکھتی تھی، کتنی سینکڑوں نعتیں ہمارے علماء دیوبند کی لکھی ہوئی ہیں۔ نعت النبی کے اس مسابقے سے میں تمام مومنین مومنات ہر درد بشر بندہ مومن کو یہ عملی داعیہ جذبہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کسی کو کم از کم ایک دو نعت یاد ہونا ہی چاہیے۔ یہ ہمارے محبت رسول کا مظہر ہے۔ اور وہ گھڑی جب اللہ ہم کو اپنے گنہگار قدموں سے اپنے نبی کے پاک روضے پر پہنچائے، یہ اور بات ہے، وہاں پر جو شردی ہوتے حاجی وہاں پر آپ کو ٹھہرنے بھی نہیں دیتے، لیکن آپ تھوڑا سا روضے اندر سے بازو ہو کر کے جہاں سے دروازہ ختم ہوتا ہے وہاں پر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی جلیل نیاز کو اپنے نبی کے روح مبارک پر جھکا دیجیے، تھکتے ہوئے دلوں کے ساتھ، لرزتے ہوئے بدن کے ساتھ، نمناک آنکھوں کے ساتھ اور کپاتے ہونٹوں کے ساتھ آپ اپنے نبی کی شان میں نبی کا نذرانہ پیش کیجیے، تاکہ یہ نعت کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش اور ہماری دربار رسول میں حاضری کی کا وسیلہ بن جائے، شہادت بن جائے، اور یہ شہادت کل قیامت کے ہمارے اور آپ کی نجات اور مغفرت اور بخشش کا سامان ہے۔ میں یاد کر رہا تھا کہ انسانی جذبات کے اظہار کا مؤثر ترین ذریعہ اشعار ہے، اور انسانی جذبات کی جذبہ محبت سے اظہار کے لیے شعر کی زبان سب سے زیادہ موزوں ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ شعر شاعری کا اصل موضوع ہی محبت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ محبت دنیاوی محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، یہ بھی عشق ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ایک عشق وہ ہوتا ہے جو ناجائز ہوتا ہے، جس کا تعلق گناہ و خرافات سے ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا وہ عشق نہیں ہے، وہ تو فسق ہے، وہ عشق نہیں، وہ تو فسق ہے۔ اور اس عشق کا سب سے اعلیٰ درجہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ میں یاد کر رہا تھا کہ اسی اطاعت رسول کی محبت رسول کو ہر بندے مومن بندے مومنہ کے قلب و دماغ میں پیوست کرنے کے لیے ایک خاموش کوشش ہے جو مدینہ فاؤنڈیشن کے سیماب صفت نوجوان اور ان کے روح روا عزیزہ نگرانی حافظ سعدی صاحب محمد رحمان اور دیگر ہمارے دوست ایک خاموش کوشش کریں، اور الحمدللہ اس سلسلے کا 5واں مسابقہ تھا جو صبح کی شفٹ میں بھی ہوا اور ہندی ہوا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نعت النبی اس کو آپ ایک کھانا پوری مت سمجھیں۔ یہاں نگینہ فاؤنڈیشن والوں جانے سے نعت النبی کا مسابقہ ہوگا تو چلو اپنے بچوں کو تیار کرو، اب اس میں شریک کر دو، اب اس کے بعد سال ہم۔ میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا کہ جس طرح ہمارے مدارس میں مدرسے کے شروعات میں ہم کو ہوتی ہے، اگر آپ روزانہ نہ صحیح ہفتے میں ایک دن آپ ایک طالب علم کو آپ مخصوص طے کریں کہ بیٹا تجھ کو یہ نعت 8 دن میں یاد کر کے آئندہ اتوار کو جمعرات کو جب مدرسے کی نادیہ ہوتی ہے اس میں پیش کرنا۔ آپ بتائیے اگر سال کے 52 ہفتے نہ صحیح 45 ہفتے یاد کرتے ہیں تو آپ اپنے طلبہ کو 45 نعت یاد کرا دیں گے۔ آپ اس کو دن پڑھ لیجیے۔ یہ نعت النبی یہ صرف ہمارا جزء دین جزء ایمان ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت ثانی بن ثابت رضی اللہ کے شعر مجھے بہت پسند آیا۔ ثانی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، اور یہ وہ نامی گرامی شاعر ہیں کہ ان کی نعت گوئی کے لیے منبر رسول لگایا جاتا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ
वसल्लम आपको दार और दहश आपके नमाज से नवाजा। हसन साबित और शेर सुनाई, मैं समझता हूँ कि ये शेर नातुन नबी का खुलासा है। इमाम साबित हसन के साबित कहते हैं वलैसा हुआ नाज़िअन अन सलाइही लअल्ली बिही जन्नतिल खुल्द अहमद मअल मुस्तफा अर्जु बिज़ालिका जवारहु मअल मुस्तफा अर्जु बिज़ालिका जवारहु वफी नैल ज़ालिकल यौम असअदु व अजहद। मैं आपकी सारी दौड़ के रुफ़क़ा की अमली तर्जुमानी शेर से कह रहा हूँ। हसन के साबित ने कहा, हसन के साबित कहा थे रोज़ियता कहा था कि मुझे हुजूर की हिम्मत और मनक़बत बयान करने से, आपकी शान में नाज़गोई करने से कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती। लैसा हुआ नाज़िअन अन सलाइही, मैं नाफ़रमानी क्यों कर रहा हूँ, मैं नातुन नबी की मेहनत क्यों कर रहा हूँ। लअल्ली बिही जन्नतिल खुल्द अहमद, ताकि इसी मर्द और मनक़बत, इसी नातुन नबी की कोशिश के जरिए कल मुझे हुजूर की का जवाब, हुजूर का पड़ोस जन्नत में नसीब हो जाए। और फरमाया मअल मुस्तफा अर्जु बिज़ालिका जवाब, इस नातुन नबी के जरिए मेरा मकसूद, मेरा मकसूद ये है कि जन्नत में आपका कुर्ब नसीब हो जाए। अभी नई ज़ालिकल यौम असअदु व अजहद, और उसी दिन को हासिल करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको मखसूस समझिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे मुझे आपसे शिकायत करनी है। मैं आपको बताऊं नातुन नबी कितना बड़ा नजात का, मग़फ़िरत का, हुमूम आज़ार और अमराज का जरिया है। हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के थाना भवन में किसी जमाने में ताउन, जिस बात के लिए ताउन फैल गया, और उसमें इस कदर इश्तेदार और इंतजार था कि ताउन की वजह से कसरत से मौत होती। उस जमाने में हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह सीरत की किताब लिख रहे थे। उसका नाम है नानी निगरानी नशरुद्दीन फी ज़िक्रिन नबीय्यिल हबीब। उस जमाने में हज़रत थानवी किताब लिखी नशरुद्दीन फी ज़िक्रिन नबीय्यिल हबीब। उसी जमाने में हुकूमत और हंगामी हालात की वजह से जिस दिन हज़रत का नशरुद्दीन लिखने का मामूल नागा हो जाता, उस दिन ज्यादा मामूल। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरा मुंह छोटा है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। जिस दिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह नशरुद्दीन की ज़िक्रिन नबीय्यिल हबीब नामी सीरत की किताब लिखने का आपका मामूल नागा हो जाता था, उस दिन अमवात की कसरत होती। और जिस दिन आप पाबंदी से नशरुद्दीन नामी किताब लिख रहे थे, उन दिनों अमवात होती, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। आप क्या समझ रहे हैं नातुन नबी के बस मामूल? आपने नाम सुना होगा शेख शरफुद्दीन अल्लामा मोहम्मद इब्न हसन। अभी आप किसी को तज़किरा याद नहीं आया, इनके नाम के साथ लक़ब अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, आशिक़े रसूल हैं, मुत्तबे सुन्नत हैं। ये इन पर फालिज का हमला हो गया, और आपको मालूम है फालिज का हमला किस कदर अनोखनाक होता है कि इंसान मुर्दालाश की मानी होता है, न चल सकता है, न हिल सकता है, न डोल सकता है, अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं। अल्लामा बुसीरी अल्लामा मोहम्मद इब्न हसन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह पर फालिज का हमला, और इस कदर शदीद हमला था कि हर मुमकिन इलाज मुआलजे के बावजूद शिफा याबी की कोई दूर दूर तक कोई राह नजर नहीं आती। इसी यास के आलम में अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह शब जुमा था, और हमारे अकाबिर की दुकान दीन के यहाँ शब जुमा सबसे दरूद का खास इत्मीनान रहता है। शब जुमा अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह इश्क़ रिसालत में डूब कर
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح منقبت میں وہ قصیدہ لکھا جس کے اشعار آپ کو بھی یاد ہے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت العصر هو الحبیب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الاحوال المختلف. خدا توفیق دے تو اس کو بھی یاد کریں جس جذب اور محبت کے ساتھ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نعت النبی کا قصیدہ لکھا. یہ قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور، قصیدہ بردہ لکھا. اسی رات خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاس آئی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے حضور کی زیارت میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے آپ کے شان اقدس میں لکھے ہوئے اس قصیدے کی نہ صرف تعریف و توصیف فرمائی بلکہ اس کو سراہا. اور آپ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن مبارک پر، آپ کے اعضاء و جوارح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس، اپنا دست بابرکت، اپنا دست رحمت اور دست شفا، اپنا دست شفا علامہ بوصیری کے ہاتھوں پر پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بوصیری تمہارے اس عقیدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے اللہ تعالیٰ نجات دے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ خواب ختم ہوا. سن بھی علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو مدت مدید سے فالج کے حملے سے دوچار تھے، اب وہ فالج کا مرض آپ سے جاتا رہا، آپ کے اعضاء جوارے میں جس کو حرکت پیدا ہوئی اور آپ چلنے لگے. آئندہ کیا آپ کے حماس میں ایک دوسرے بزرگوں سے ملاقات کی. وہ بزرگ کو پڑھ کر علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو مسافہ لے رہے ہیں، آپ کی قدم بوسی، آپ کی دست بوسی کر رہے ہیں، آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. علامہ بوصیری پریشان ہے کہ اس بات پر مجھے مبارکباد پیش کر. وہ بزرگ فرما رہے ہیں بوصیری مبارک ہو کہ تمہارے رات کے لکھے ہوئے قصیدہ بردہ کو، قصیدہ بردہ اللہ اس کے رسول کے دربار میں اس درجہ مقبول محبوب ہوا کہ حضور نے تمہارے خواب زیارت میں اس کی قبولیت کی زیادہ بشارت سنائی، اور اسی قصیدہ بردہ کا یہ شفا اظہار ہے کہ تم چل رہے ہو. میں اپنے عوام سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے طلبہ سے بہت جان سوزی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کے رسم مت سمجھو. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے طلبہ مہینوں سے محنت کی محنت سے یاد تیار ناقل یہاں پر گنگناتی پڑتی، اور مجھے معاف کیجیے ہمارے عوام کیا، ہمارے مدارس کے ذمہ داران بھی میں بات کرتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے مجھ کو ان طلبہ کا جب بنایا ہے، ورنہ ان کا جب بناتے تو خدا جانے اس پر کتنی ناراضگی کے ساتھ. یہ سراسر نعت النبی، مسابقہ نعت النبی کی ناقدری، بے ادبی، کہ یہاں تک نعت النبی گنگنائی جا رہی ہے اور ہمارے عزیز طلبہ مہینوں سے محنت کر کے ریفریش کر کے یہاں پر نعت النبی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور مجمع اس قدر انتشار ہوتا ہے، اس قدر شور و غل ہوتا ہے. مجھے کہہ لینے دیجیے کہ یہ جو ڈسٹرب والا ماحول ہوتا ہے یہ ہمارے طلبہ کو متاثر کرتا ہے. آپ اس حقیقت کو مت بھولیے کہ آپ کے شور و غل کرنے سے، آپ کے چلنے پھرنے سے طلبہ کے ذہن پر نہیں، طلبہ کے ذہن پر اثر ہوتا ہے. اس کے لیے اثر و بیشتر میں جب تقریری مسابقے میں جب ہوتا ہوں تو وہاں پر اس کی پابندی لگاتا ہوں کہ جب تک تقریر کرنے والا مساہد تقریر کر رہا ہو، سامنے سے کوئی نہ آئے نہ کوئی جائے، مہمان خوشی ہو، یہ مہمان خوشی ہو، کنارے بیٹھے طلبہ وہ ڈسٹرب ہوگا. اور افسوس کی بات ہم لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے. مجھے بہت شدید تکلیف ہوئی
اور یہ تکلیف دنیاوی نہیں ہے، دینی تکلیف ہے۔ مجھے روحانی تکلیف ہوتی ہے کہ جب نادر نبی کے مسابقے میں اس قدر شور ہوتا ہے، اس قدر غول ہوتا ہے، اس قدر ہنگامہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے میرے عزیز طلبہ اور اساتذہ، میں پھر معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کو اپنا دینی روحانی مقصود بنائیں۔ یہ نادر نبی سے صرف آپ کے طلبہ کی، آپ کے مدرسے کی نیک نامی ہوگی ایسا نہیں۔ بہت ممکن ہے جو طلبہ نمایاں نمبرات سے آئیں گے، کہاں سے آپ آرات کے واٹس ایپ میں آنا شروع ہو جائے گا، فلاں مدرسہ اول نمبر فلاں نمبر۔ لیکن میں ان طلبہ اور اساتذہ اور مدارس کے ذمہ داران سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے طلبہ کے نمبرات نمایاں نمبرات نہیں آتے، وہ بھی اعزازی نمبرات سے آتے ہیں، وہ بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ ان کے نادر نبی کی اس محنت پر یہاں پر جو اعزازی انعام ملے گا، اس سے بڑا انعام کل میدان محشر میں آپ کو ملے گا کہ نبی کی شفاعت سے۔ اس کے لیے بالکل بھی چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ سال نادر نبی کے مسابقے میں 45 مدارس شریف، 48 مدارس شریف، اور آپ کو سن کر یہ افسوس ہوگا کہ اس سال صرف 35 مدارس شریف، 35 مدارس شریف۔ یہ 13 کا اضافہ ہونا چاہیے تھا، 12 کا اضافہ ہوگا 60 ہونا چاہیے، 48 میں 12 کا اضافہ ہوگا 60 ہونا چاہیے تھا۔ اور ہمارے شہر مالیگاؤں میں 60 نہیں 600 میں بڑی مکانی ہے، ہر گلی میں ہر گلی میں۔ لیکن مجھے افسوس ہوا کہ 48 مدارس سے یہ تعداد گھٹ کر 35 پر کیوں آئی۔ میں جو سمجھ رہا ہوں اس کی پہلی وجہ، اللہ معاف فرمائے، یہ ہوگی، قطعی حتمی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں خالق ایمان، یہ ہوگی کہ مدارس کے لوگ اس محنت کو، نادر نبی کی اس محنت کو ایک سرسری محنت سمجھ رہے ہیں، جبکہ میں نے کہا یہ سرسری محنت نہیں ہے۔ آج ان طلبہ نے، آپ نے ان طلبہ پر جو محنت کی ہے اور ان طلبہ نے جو نادر نبی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ کے ان طلبہ کے لیے انشاءاللہ یہ یہاں پر نمایاں اعزازی نام پر مستحق نامی ہو، تاکہ قیامت میں حضور کے ہاتھوں انشاءاللہ چٹان کوثر پینے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا، حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، جنت میں آ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے لیے جو مدارس شریف نہیں ہوئی، ممکن ہے وہ سمجھ رہے ہوں اس کی سنسری ٹھیک ہے، کھانا پوری ہے، پھر انڈا بریز ہے، چیئے بھی دعا والی۔ آپ شریف ہوں گے اہلاً و سہلاً، آپ شریف نہیں ہوں گے آپ پر کوئی دار و دین نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیے کہ اتنی بڑی سعادت سے آپ بھی محروم ہو رہے ہیں، آپ کے طلبہ بھی محروم ہو رہے ہیں، اور آپ کے ادارہ بھی محروم ہے۔ دوسری بات جو میں نفسیات کے اعتبار سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہوگی کہ بہت سارے مدارس کے لوگ حوصلہ شکنی کا شکار ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے ہمارے حضرت مولانا ظفر صاحب نام فرمایا کہ ہر طالب علم اور ہر طالب علم کو تیار کرنے والا استاد یہی سمجھتا ہے کہ بس میں ہی تعلیم بنا ہوں، اور اسی جذبے سے محنت کرنا بھی چاہے۔ لیکن بہرحال ایک ہوتا ہے، 1+1+1+ ایک نہیں ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ 1+1+3 ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا ہے۔ انعامات اور یہ ججز کا جو ججمنٹ ہوتا ہے جی، یہ بہت ساری باریکیوں نزاکتوں کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اب اس بات کو میں کہہ رہا ہوں،
گزشتہ چند سالوں میں نے اس بات کو، اس کمی کو بہت واضح کیا تھا کہ ہمارے طلبا کی نعتوں میں تلفظ کی غلطیاں بہت ہیں، حالانکہ آج بھی نہیں ہے لیکن زیادہ نہیں ہے۔ گزشتہ سالوں میں تلفظ کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ میں نے بہت اہتمام سے اس کو کہا تھا کہ آپ جب کسی نعت کا انتخاب کریں تو کسی ادیب جس کی مہارت عربی ادب اردو ادب دونوں پر، اس لیے کہ معمولی مثال کے طور پر اگر آپ نے کر دیا پاک ہستی پر تو غلط ہو گیا، آپ نے پاک پر جو زیر پڑھا یہ غلط ہو گیا نا، یہ پاک ہستی مضاف غیر ہو گیا، جبکہ یہ صفت موصوف ہے، پاک ہستی یہ صفت موصوف ہے۔ اب اگر کسی طالب علم نے پڑھا پاک ہستی تو غلط ہو گیا جی، اس کی بہت ساری مثالیں میں نے گزشتہ سال دی جی۔ تو یہ جو تلفظ کی جو غلطیاں ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس سال اساتذہ نے اس پر زیادہ دھیان دیا اور تلفظ کی غلطیاں اس سال کل مل طعام آٹے میں نمک ڈالے۔ لیکن آج مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اس مسابقے میں زیادہ تر پرابلم جو آیا وہ ساؤنڈ سسٹم کا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم یہ ہمارے مائک والے کا ساؤنڈ سسٹم نہیں، یہ ہر طالب علم کے اپنے گلے کی خرابی، گلے کا گلا، گلے کا گلا، گلا 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 شکایت، ساؤنڈ سسٹم بہت متاثر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فائنل میں جو طلبہ آئے ہیں یہ سب ساؤنڈ سسٹم ہائی فائی والے، فائنل میں جو طلبہ آئے ہیں صبح میں 35 طلبہ تھے اور 35 میں سے انتخاب کر کے فائنل میں جو 10 طلبہ آئے ہیں ان میں سے اکثر طلبہ وہ ہیں جن کا ساؤنڈ سسٹم یم تھا، بہترین۔ میں نے اس کو دیکھا ہے کس کی آواز کیسی، کس کی آواز بیٹھی، کس کی آواز میرے پاس لکھا ہوا اسی کے نام ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زیادہ مارکس کسی کی ہوتی ہے، زیادہ مارکس ترنم کی ہوتی ہے، اور ترنم آواز کی بنا پر ہی ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا ان کا اوٹی کا مسمار اپنے مضامین نعت داؤد، تو یہ حسن لہجہ حسن صوت کی طرح نشان ہے۔ تو آج طلبہ کے پروگرام میں سب سے زیادہ جو چیز ڈسٹرب ہوئی وہ ہے گلے کی خرابی۔ اس کے لیے گزشتہ سال میں نے کہا تھا کہ جن طلبہ کا انتخاب کریں آپ ان کو پہلے ٹرائی کریں، ایسی نعت دیں کہ وہ درمیانی انداز میں پڑھیں تو بھی آواز نہ پڑے، اٹھا کر پڑھیں تب بھی آواز نہ پڑنے پائے، آپ ایسے طلبہ کا انتخاب۔ دوسری بات، جن طلبہ کا آپ نے انتخاب کیا ہے انتخاب سے لے کر انعقاد تک ان کو پرہیز کرنا ہے۔ کائے کا پرہیز؟ کھٹے کا پرہیز، اچار، املی، کھٹا۔ دوسرا پرہیز ٹھنڈے کا پرہیز، فریج کا پانی نہیں، کلفی نہیں، برف نہیں۔ تیسرا پرہیز چکنی کا پرہیز، جی تلی ہوئی چیز کھانا، پلاؤ کھانا۔ ابھی ساجد صاحب نے میں سمجھتا ہوں اسی لیے پلاؤ کا سسٹم بھی ختم کر دیا کہ وہ گلے کا گلا نہ بن جائے۔ یہ احتیاط کی بات ہے، مسابقہ جیتنا ہی نہیں، اتنا معمولی نہیں ہے، اس میں بہت سارے احتیاط ہیں۔ تو پرہیز کا بتا رہا ہوں میں، ٹھنڈے کا اور کھٹے کا، چکنا، تلا ہوا، ان چیزوں کا پرہیز کریں۔ اور بطور معین کے، بطور مدد کے آپ ملیٹھی جس پر میٹھی رکھنے بھی کرتے ہیں، ہمارے عزیز طلبہ بھی سننا ہے ان سالوں کے واسطے، ملیٹھی حکیم کی دکان پر ملتی ہے، اس کو ٹکڑا ٹکڑا کاٹ کے ڈھیر کرتے ہیں، اس کو چوسا کریں۔ دوسری چیز ہری پتی جو پان میں کھائی جاتی ہے،
हरी पत्ती इसको चबाया करें। ये और बात है, हरी पत्ती चबाने में प्यास बहुत लगती है, पानी मत पीना वरना फिर सांस हो जाए। तो मुलेठी, हरी पत्ती, इसी तरह दालचीनी, ये सारी चीजें वो हैं जिसके जरिए से आपको गले की खराबी नहीं हो पाएगी और आपका साउंड सिस्टम इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। और जब आपका साउंड सिस्टम बेहतरीन रहेगा तो ये चीज आपके मुसाफिर की कामयाबी में नुमायां किरदार अदा करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इन तमाम कमालात, इन तमाम खूबियों के साथ आज का ये हमारा 5वां नातुन नबी का मुसाफा माशाअल्लाह कामयाबी से मुकम्मल हुआ। इस मुसाफे के इनेकाद पर हम सबसे पहले मदीना फाउंडेशन के नौजवान, खुसूसन आसिफ साहिब अख्तर रहमानी, मौलाना अब्दुल रहमान जमानी, उनके दीगर रफ़ाक़ार और उनके दीगर तमाम मुआमिलीन जिन्होंने दामे, दिरमे, अदमे, सुहाने, मसाइकल और के जरिए इसके जरिए जो काम किया, मैं उन तमाम मुआमिलीन और मुहसिनीन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आप असातिज़ा इकराम और आपने अपने तलबा पर जो मेहनत की है, आपको इस कामयाब मेहनत पर और इन हमारे अजीज तलबा पर इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको नातुन नबी के मुसाफिरे को एक बार मकसद मुसाफिरा समझने, उसको बनाने की तौफीक अता फरमाए और इसी मकसद के लिए हम काम भी करें। अल्लाह ताला इस मुसाफिरे को, इस मुसाफिरे में शरीक तलबा, उनके असातिज़ा, मुआमिलीन, मुखलिसीन, आप तमाम सामीईन बातमीन को अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपकी इताअत के जिला का जरिया बनाए। हम तमाम की निजात का, मग़फ़िरत का, बख्शिश का जरिया बनाए। हमारा अल्लाह के अज़ीज़ इन नज़ार अल्लाह यसीर, हमारा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।